فرقتہ بکم البحر، اس کے بارے میں بتایا کہ حضر قرآن تصریف آیات کے تحت اس کا مفہوم بنتا ہے۔ اسی طرح ایک اس طرح کا موضوع ہے، اس کا عنوان ہے الاسراء والمعراج۔ الاسراء والمعراج، اسراء کہتے ہیں وہ سفر کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے راتوں رات، اور معراج کہتے ہیں مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کو سفر یا سیر۔ تو پہلے کو اسراء کہتے ہیں اور دوسرے کو معراج، اور دونوں کو کہتے ہیں الاسراء والمعراج۔ اور یہ 15واں پارہ جو ہے سورہ بنی اسرائیل، وہ جو شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ جو آیت ہے اس کو آیت اسراء کہتے ہیں، آیت اسراء۔ اور آیت اسراء کا معنی ہے وہ سفر کہ جو مکہ مکرمہ سے شروع ہوا، مسجد اقصیٰ پہ جا کر ختم ہوا، اور وہاں سے پھر آگے معراج، تو اس کو الاسراء والمعراج کا۔ پہلے تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ معراج کا واقعہ کب ہوا، اس کے بارے میں روایات میں 3 الگ الگ ورشن ہیں۔ ہجرت کے سال ہوا، ہجرت سے 2 سال پہلے ہوا، پھر 3 سال پہلے، الگ الگ 6-7 روایات ہیں۔ تو ابھی ہم روایات کی بجائے خالص قرآن کے نقطہ نظر سے اس پہ بات کریں گے۔ قرآن کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ایک بنیادی اصول سمجھ لو کہ قرآن کی کوئی صورت ما قبل اور ما بعد ان سے بے ربط نہیں، یہ ایک اصول سمجھ۔ پورا قرآن بائے بسم اللہ سے والناس تک ایک باربط کلام ہے۔ ہر صورت اپنے سے پہلی صورت اور بعد والی صورت اس کے ساتھ ربط۔ اسی طرح ایک صورت میں جو آیات ہیں، ہر آیت ما قبل اور ما بعد کے ساتھ ایک باربط کلام۔ یہ ایک اصول اگر ہم مان لیں کہ قرآن میں ربط ہے، داخلی بھی خارجی بھی، صورتوں کا بھی آیتوں کا بھی، تو پھر ایک اور تصویر بنتی ہے۔ اور اگر ہم اس ربط کو نہ مانیں تو پھر جہاں سے جو چاہو اخذ کر لو، ما قبل اور ما بعد کی مطابقت جو ہے وہ کوئی ہے ہی نہیں مسئلہ۔ اب یہ جو بنی اسرائیل سورہ شروع ہو رہی ہے، تو یہ کس کے بعد آئی ہے بنی اسرائیل؟ مصفح کس کے بعد ہے؟ سورہ نحل کے بعد، سورہ نحل۔ نحل سورت ہے 16، اور اس کے بعد یہ آیت سورت ہے 17۔ سورہ نحل جو ہے اس کا مضمون کیا ہے؟ سورہ نحل کے اندر مضامین تو بہت سے ہیں۔ ایک مضمون جو ساتھیت تمہیں جاننا چاہیے، قرآن حکیم نے عالم کے لیے، عالم اسکالر، تو اس کے لیے ایک مثال دی ہے کہ وہ شہد کی مکھی کی طرح ہو۔ شہد کی مکھی جو ہے وہ ایک آئیڈیل ہے اسکالر کے لیے۔ قرآن کہتا ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ مختلف، اور پتہ ہے کتنے میل چلتی ہے؟ 10,000 میل کا سفر کرتی ہے شہد کی مکھی، اور پھر اپنے ٹھکانے پر آتی اور راستہ نہیں بھولتی۔ ان اتخذی من الجبال بیوتا فاسلکی سبل ربک ذللا
اور طرح طرح کے پھولوں کو ان کا رس چوستی ہے، ہزاروں میل کی مسافت کرتی ہے، راستہ نہیں بھولتی، پہاڑوں سے کہاں سے گزر کر منزل تک پہنچتی ہے اور الگ الگ رس چوستی ہے، اور رس چوسنے کے بعد جو پیدا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ شفا، اس میں شفا ہے۔ اور یہ جو شہد کی مکھی شہد بناتی ہے تو کیا اپنی ذات کے لیے بناتی ہے؟ الناس کے لیے۔ تو اسکالر وہ ہے جو علم مختلف منابع سے لینے کے بعد جو اس کا ماحصل ہے وہ نوع انسانی کے لیے نافع ہو، اپنے پیٹ پوجا کے لیے نہیں۔ ویسٹرن اسکالرشپ تو ہے پیٹ پوجا، اور ڈیوائن کنسپٹ آف اسکالرشپ کیا ہے کہ الناس کے لیے نافع ہو، ہزاروں میل کی مسافت پر ہزاروں تہذیبوں ثقافتوں کا رس چوسو، پھر ان کا کمبینیشن پیدا کرو۔ اور جو حسن ہے، بیوٹی، یہ اجزاء میں نہیں ہوتی۔ یعنی اگر تم ایک گلاب کا پھول ہے تو اس کا انالیسس کرنے بیٹھ جاؤ کیمیکلی، ایک گلاب کا پھول جو شکل میں اور ذائقے اور روح اور افادیت، اگر ہم اس کا تجزیہ کرنے بیٹھ جائیں تو کیا ہوگا؟ اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حسن جو ہے وہ کلیت کے اندر ہوتا ہے، اجزاء میں نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ استاد مثال دی، اگر بکری ہے، بکری کوئی یہاں سے چلی، ادھر سے ادھر سے ادھر سے، اور سب سے آخر کار کیا دیتی ہے تمہیں؟ دودھ۔ اور بن بین فرسن ودم لبن خالص صائغ للشاربین۔ تو یہ نحل سورہ جو ہے وہ ختم اس پہ ہوتی ہے کہ اے رسول وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ آخری آیات، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ کیا معنی ہو گیا؟ وَاصْبِرْ، صبر کرو۔ صبر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پھر ما هو الصبر، صبر کیا ہے؟ علامہ قامت الناس کے قامت و صبر سے مراد وہ کیفیت دی جاتی ہے کہ جو ہم کو شدائد پہ چلو، شبار اصل میں شبار آپ کا جو بحری جہاز ہوتا ہے، بحری جہاز یا کشتی، اس کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے وہاں پتھر ڈالے جاتے ہیں نچلے حصے، کیوں؟ وزن اس کا توازن برقرار رکھنے، تاکہ وہ موجوں سے ٹکرائے تو ڈاواں ڈول نہ ہو۔ وہ جو پتھر ڈالے جاتے ہیں تاکہ جہاز کا توازن قائم رہے اور نتیجتاً جو اس میں سوار ہے وہ محفوظ رہیں، وہ جو پتھر ہوتے ہیں ان کو سبارۃ من الحجارہ کہتے ہیں، 2000 سبارہ۔ صبر کا بنیادی معنی ہے اپنے توازن کو نہ کھونا، بیلنس آف مائنڈ، بیلنس آف باڈی، بیلنس آف سائیکالوجی۔ آپ اپنے نفس کا، ذات کا، جسم کا، دل دماغ کا توازن جو ہے اس کو مینٹین کریں، قائم رکھیں، اس کو بگڑنے نہ دیں، اور اس میں کیا ہو؟ دوام ہو۔ اور الصبارۃ من الجبال، پہاڑ، یعنی جب پانی آتا ہے، سیلاب آتا ہے تو پہاڑ اس کے سامنے جم کر کھڑا، اوپر سے گزر جائے لیکن اس کے سامنے سرنڈر نہیں کرے۔ تو صبر جو ہے وہ ایک ایکٹیو کوالٹی ہے، نہ کہ پیسو۔ ہمارے ہاں تو عاجزی کا نام صبر ہے، اور عربوں کے ہاں صبر جو ہے وہ ہمت کا نام۔ اور قرآن حکیم نے کہا ہے کہ ایمان، عمل صالح اور جو تمکن فی الارض، خلافت، ان سب کی اساس کیا ہے؟ صبر۔ صبر کی حیثیت یہ ہے جس طرح کی گاڑی چلانے کے لیے پیٹرول ہوتا ہے۔ آپ کی 12 لاکھ کی گاڑی ہے، پیٹرول نہیں ہے، گاڑی A1 ہے، پیٹرول نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ الاعراف کی آیت 137 میں فرمایا
کہ بنی اسرائیل کو ہم نے مشرق اور مغرب کا وارث بنا لیا. کیوں بنایا؟ اورثنا، وارث بنایا ہم نے ان کو مشارق الارض و مغارب التی بارکنا فیہا. کیوں؟ بأنہم صبر، کیوں کہ انہوں نے صبر. جنت میں آپ کو مقامات ملے، کیوں؟ بما صبر. حظ عظیم کیا ہے؟ بما صبر. اور صابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، 270. صبر جو ہے وہ ہمت، استقامت، پابندی اور مزاحمت کا نام ہے، ٹوٹ جانے کا نام تھا. اور صبر آپ کب کر سکتے ہیں؟ صبر کی صفت آپ میں کب پیدا ہوئی؟ صبر کی اساس کیا ہے؟ کیسے آپ صابر بنیں گے؟ توکل. قرآن کہتا ہے وما صبرک الا باللہ. صبر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اپنے آئیڈیل پر ایمان. یعنی اگر کسان جو ہے اس نے زمین تیار کی ہے، بیج اس نے ڈال دیا ہے، یا بیج جو ہے وہ گندم کا آپ نے ڈالا ہے، تو وہ ایک دن تو پودا نہیں بن کر نکل کر اوپر پھر اس کے گندم کے خوشے تو نہیں اٹھیں، وقت لگے گا. وہ وقت اگر آپ بے صبرے ہیں تو کیا کریں؟ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جو بیج میں نے زمین کی زرخیزی کے بعد ڈالا ہے وہ ملٹی پلائی ہو کر مجھے واپس ملے گا. اگر آپ کو اس کا یقین نہیں ہے، اور یہ یقین پیش کی ہے، جدوجہد سے پیش کی، آپ کو یقین درکار ہے. وہ ایمان بالغیب ہے. ایمان بالغیب کیا ہے؟ ان دیکھے نتائج کے ظہور پذیر ہونے پر ایمان، کیونکہ کائنات کے اندر مکافات عمل کا قانون نافذ ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کی جد و جہد کو رائے گا نہیں. وما صبرک الا باللہ. اور آگے کیا فرمایا؟ الا باللہ مطلب اللہ پر ہی کرے. ہاں، یعنی اللہ کے اوپر، اللہ کے قانون پر جب تک آپ کا ایمان نہیں ہے آپ مستقل مزاج نہیں ہو سکتے. مطلب آئیڈیل اللہ کو ہی کرے. آئیڈیل اور اس کے قوانین، اقدار. اور آگے فرمایا الا باللہ. ہاں، اور تیرا صابر ہونا ممکن نہیں ہے جب تیرا کنوکشن نہ ہو کہ اس کائنات کے خالق ہے، سسٹینر ہے، مینٹین کر رہا ہے، اور وہ اس کو اپنے مقصد کی طرف لے جا رہا ہے، اور تو اس مقصد کے ساتھ سازگار ہو گئے. ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. ولا تحزن علیہم. حزن کیا ہوتا ہے بھائی؟ خوف الگ ہے، حزن الگ ہے. پورا بتائے گا پشمردہ ہونا، کیا کرنا، غم کرنا. کیا مطلب؟ یہی کیفیت کا ہونا کہ میں ان کو حق سنا رہا ہوں، ان کو راہ راست پر لانا چاہتا ہوں، ان کی نجات چاہتا ہوں، اور یہ پھر بھی ہلاکت کی طرف جا. اصل میں دو چیزیں، ایک ہے خوف، ایک ہے حزن. عربوں کے ہاں حزن سردیوں میں جب بہت پالا پڑتا تھا تو وہ لکڑیاں وکڑیاں ساز و سامان آگ جلانے کا اکٹھا کر لیتے تھے. اور اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور آپ نے آگ مسلسل جلانی ہو، لکڑیاں کم ہوں، خطرہ ہو کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، اور نتیجتاً بچے جو ہیں وہ ہاتھ سے نہ نکل جائیں، کسی قیمتی چیز کے حوالے سے جو حفاظت درکار ہے اس حفاظت کے اندر الرٹ ہونا یا نہ ہو سکنے کا ذہن پہ ایک بوجھ. یعنی کسی آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے، آپ نے اسے محفوظ رکھنا ہے. محفوظ رکھنے کے لیے پراپر وسائل نہیں ہیں. اب آپ پہلے تو پراپر وسائل مہیا کرتے، پھر آپ کو خطرہ ہے کہ یہ شارٹ نہ ہو جائے. اس کیفیت کو حزن کہتے ہیں. حزن ہے کسی آئیڈیل کو اچیو کر لینے کے بعد اس کے کھو جانے کا، اس کے ہاتھ سے نکل جانے کا. اور اگر وہ مستقبل میں آئیڈیل کے حصول میں خطرات محسوس، اس کو خوف کہتے ہیں. خوف ہوتا ہے مستقبل میں ناکامی کا خوف،
اور حزن ہوتا ہے جو کامیابی ہو چکی ہے وہ کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ ماضی کے حوالے سے سیدنا یعقوب کیا کہتے ہیں؟ انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ ان کے پاس ایک قیمتی چیز ہے، کیا؟ یوسف۔ میں حزن محسوس کرتا ہوں کہ تم اسے لے جاؤ، میری قیمتی متاع ہے، میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ وَأَخَافُ، اور خوف ہے مجھے، ان یاکلہ الذئب، کہ تم اسے بے حفاظت چھوڑ دو اور اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ مستقبل کا ڈر خوف ہے، اور موجود کے ہاتھ سے نکل جائے یہ حزن ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ ماضی کے حوالے سے یہ امت، آپ کی جو امت ہے محمد رسول اللہ کی، وہ کون سی ہے؟ جو بھی آپ وسلم کی لائی ہدایت پہ عمل کرے گا۔ نہ، کل نوع انسانی آپ کی امت ہے۔ ختم نبوت کے بعد اب آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک پوری نوع انسانی یہ محمد رسول اللہ کی امت ہے۔ ہم نے امت محمدیہ بنا دیا تو امت کے دو دائرے ہیں، امت کے دو دائرے، امت دعوت اور امت استجابت۔ قرۃ العین، امت دعوت اور امت استجابت۔ امت دعوت کل نوع انسانی ہے، کل نوع انسانی۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، 7:158 اور 34/28، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ تو چونکہ کافۃ للناس آپ رسول ہیں، یا ایھا الناس آپ کا دائرہ ہے، تو اس لیے امت دعوت کل نوع انسانی، امت استجابت کل میں سے جو آپ کو قبول کر لیں وہ کیا ہے؟ امت استجابت۔ امت دعوت کل نوع انسانی، امت استجابت جنہوں نے آپ کو بطور رسول قبول کر لیا۔ یہ دو اصطلاحیں ہیں، امت دعوت اور امت استجابت۔ اس کے بعد دو دائرے اور ہیں جو ماضی میں پوری امت استجابت ہوئے نا۔ ہاں، ہم امت استجابت ہیں، نستجیب للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ وہی ہم تو پیدائشی طور پہ ہیں۔ ہاں، پیدائشیوں کو تو اسلام قرآن تسلیم نہیں کرتا۔ نکالو 4:136، 136 4:136، 4:136 سورہ النساء آیت 136 کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، قرۃ العین، یا ایھا الذین، کس کو خطاب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ کیوں؟ کہ مومنوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ والا کیا ہے؟ 4:136، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کن کو ہے؟ آمنو کو۔ اور حکم کیا ہو رہا ہے؟ جب آمنو ہے تو حکم ہوگا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو۔ حکم کیا ہو رہا ہے؟ پہلے ہے آمنو پاسٹ ٹینس، اور اب حکم کیا ہو رہا ہے؟ آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یعنی ایمان وہ چیز نہیں ہے جو آپ کو ورثے میں مل جائے، ایمان ہر شخص کی اپنی ڈسکوری ہے، ہر شخص کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ خود ایمان لائے، اور ایمان وہ ہے جس کا عمل شاہد ہے، جس کا عمل شاہد نہیں ہے وہ ایمان نہیں ہے۔ حضرت ان کنتم تؤمنون باللہ والرسول، تو یہ جو تم کہہ رہی ہو تو یہ دو دائرے ہوئے، امت دعوت اور امت استجابت۔ پھر میں سب ہیڈنگ، ہاں، پھر دو دائرے اور سمجھ لو آج حوالے سے کہ پورے دنیا انسانیت کو ہمارے فقہا نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔
ایک ہے دارالاسلام اور ایک ہے دارالکفر. فرق نہیں. دارالحرب دارالکفر. پورا عالم انسانی یا دارالاسلام ہے یا دارالحرب ہے. دارالحرب میں مومن رہ نہیں سکتا، رہے گا تو واجب ہے کہ وہاں قتال کرے. اس لیے آج دارالحرب پر آپ کیا جہاد کریں گے، قتال کریں گے؟ آپ تو خود ان کی زادی میں آ رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے اس کو تبدیل کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ کل نوع انسانی دار دعوت ہے. تو حقیقت یہ کل نوع انسانی جو ہے وہ دار دعوت ہے، یعنی وہ آپ کی دعوت کا مخاطب ہے. آپ دعوت کا کام تو کر نہیں رہے، اور تلوار کا آپ کہتے ہیں تلوار چلاؤ تلوار چلاؤ. تو تلوار سے کیا چلے گا؟ کیوں چلائیں تلوار؟ تلوار کی بنیاد کیا ہے؟ وہ دعوت ہے. تو خیر یہ جو ولا تحزن علیہم ولا تکون فی ضیق مما یمکرون، اور جو آپ کے خلاف یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ پریشان ہو. کچھ سازشیں ہو رہی ہیں آپ کے خلاف، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کیوں پریشان نہ ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے. ان اللہ، آگے جو آتی ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. ان اللہ مع الذین اتقوا. او سعدیہ انگریزی کا تو یہ لطف اٹھاؤ. ان اللہ مع الذین اتقوا. میں خانہ کس کو کہتے ہوں؟ میں خانہ در و دیوار کا نام نہیں ہوتا. جہاں مہکش بیٹھ جائیں وہ مہکدہ ہے، جہاں استاد اور شاگرد بیٹھ جائیں وہ مدرسہ. وہ مدرسہ. اگر مدرسہ ہے استاد شاگرد نہیں ہے ٹھنڈر ہے. کیا ہے؟ ٹھنڈر. قرآن یہ کہتا ہے کہ جہاں اہل تقوی بیٹھ جائیں اللہ تعالیٰ وہاں اپنا ڈیرا لگا لیتے. ان اللہ کہاں ملے گا؟ مع الذین اتقوا. یعنی اللہ وہاں آ جاتا ہے جہاں اہل تقوی ہوتے. مع الذین اتقوا. مع الذین اتقوا. مع الذین اتقوا وہی اتقوا ہے، لیکن وہ مع الذین اتقوا اور آگے والذین هم محسنون. جہاں محسن ہوتے ہیں وہاں اللہ ہوتے ہیں. تو آپ تو محسنین کے امام ہیں، آپ تو اہل تقوی کے امام ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اب وہ سازشیں کیا کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ وہ سورہ انفال 8ویں سورہ کی آیت نمبر 30 نکالو. انفال کا نمبر 8. نمبر تو تمہیں بتانے والا چھوٹا علامہ ہمارا بیٹھا ہے، چپ ہے. پورے قرآن کے نمبر بتائے گا تمام سورتوں. گورنمنٹ ختم ہو گیا. گورنمنٹ میں اوہو بہت زبردست بات آ رہی. اب تیری پینسل خراب ہو گئی، میرا لے لو. جلدی. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ 30 آیت 8:30. یہ ایک اپنی سے اِذْ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. بہت الٹا ترجمہ ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے. اس وقت تو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے. چال چل رہے. اور ایک جگہ ہے کہ اور سب سے بہتر تو اللہ چال چلنے والا. ہاں اللہ کو چال چلا. ہاں یہ مجھے بہت برا لگا تھا. اچھا چلو. اِذْ یمکر. مکر کیا کہتے ہیں؟ مکر کس کو کہتے ہیں؟ مکر کہتے ہیں، فریب کو نہیں کہتے. مکر ہے مثلاً آپ ظاہر کچھ کریں اور مقصود آپ کا کچھ اور ہو، یہ مکر ہوتا ہے. تو مکر کر رہے تھے وہ لوگ جو کفر کی روش پہ قائم ہیں، اور مکر کے 3 دائرے تھے. نمبر 1 لیثبتو، جس طرح سیدنا ابراہیم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا
وہ جو انہوں نے آگ جلائی تھی ذرۃ العین، جی وہ آگ انہوں نے کہاں جلائی تھی؟ حضرت موسیٰ نے وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں۔ جس آپ دیکھیں نا ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ نہیں اصلاً وہ آگ پرست، وہ سورج اور آگ کی پرستش کرتے، بتوں کی کر فرعون کے لوگ، وہ تو آگے سمجھاؤں گا۔ اوثان اور اصنام وہ اصلاً آگ کے پجاری تھے، اسی پہ اور ان کے مندروں میں ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی۔ آگ جب ابراہیم کو بلایا تو ابراہیم کو کہا بھی ہم تو آگ پرست ہیں، آگ تو ہر وقت ہمارے یہاں جلتی رہتی ہے، اور اس آگ کے اوپر اس مندر میں جہاں بے شمار آگ جلائی انہوں نے، وہاں ان کو آ کر کہا کہ یہاں توحید کا سبق، توحید کا لیکچر دو۔ چال یہ تھی کہ جب یہ توحید بیان کرے گا تو ہم لوگوں کو مشتعل کریں گے، وہ مشتعل ہو کر اس کو آگ میں پھینک دے گا۔ ہم حکومت کو ہمارا کیا جرم ہے بھائی؟ اس نے جب ایسا موضوع شروع کیا تو ہمارے مرید متاثر ہو گئے، مشتعل ہو گئے، ہم ان کو کیسے روکتے؟ تو خیر اس کا پھر اللہ نے حل بتایا وہ ہمارے ساتھ۔ اسی طرح پھر کیا ہوا تھا بتاتا ہوں، تو کفار نے چال یہ چلی کہ آپ کو کسی طرح گرفتار کر لیں، یثبتو گرفتار کر لیں، اور یقتلوا گرفتار کرنے کے بعد اگلے مرحلہ ہے کہ قتل کر دیں۔ گرفتار ہی ہوا، ہاں، اور قتل کرنے کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہاں تو انہیں کی بات، یا اس کو ملک سے جلا وطن کر دیں تاکہ یہ آگ جو ہے، فتنہ جو ہے، ملک عرب تو محفوظ ہو جائے۔ یہ 3 تدبیریں تھیں، گرفتار کرنا، مار دینا، مارنا، اور آخری درجے میں ملک بدر کر دیں۔ وَيَمْكُرَ اللَّهُ وَيَمْكُرَ اللَّهُ کیا معنی؟ اور اللہ بھی مکر کر رہا تھا۔ یہ بتایا تھا یہ ہے مشاکلہ، مشاکلہ۔ قرآن کہتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ دینا، برائی کی سزا دینا، کیا یہ برائی ہے؟ قرآن کیا کہتے ہیں؟ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا۔ عربوں کیا اس کو مشاکلہ کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں سبانی فسببتہ، اس نے مجھے گالی دی، میں نے بھی نہ تو تم دونوں برابر ہو گئے۔ سبانی فسببتہ کا معنی ہوتا ہے اس نے مجھے گالی دی، میں نے اس کو کس کے تھپڑ مارا۔ میں نے اسے بتایا کہ شریف انسان کو گالی دینا کیا معنی رکھتا ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے، ہاں، فسببتہ کا معنی میں نے اس کو گالی دینے کا بدلہ چکایا، یہ نہیں کہ میں نے بھی گالی دی، وہ تم نے گالی دی، وہ اس نے گالی، تم نے بھی گالی دی، تو برابر ہو گئے۔ مشاکلہ اس کو کہتے ہیں مشاکلہ، یہ کوئی لٹریری ٹرم ہے؟ ہاں ہے، کاف کشش والا۔ اس کو کہتے ہیں من اسالیب الکلام اسلوب المشاکلہ۔ مشاکلہ کا معنی ہوتا ہے جس طرح مثال دیتا ہے سبانی فسببتہ، اس نے مجھے گالی دی، فسببتہ تو میں نے اسے گالی دینے کی سزا دی، گالی دینے کا اس کو بدلہ چکھایا۔ میں نے اس کو بتایا کہ گالی کس طرح دی جاتی شریف انسان، کیونکہ عرب ہماری طرح تو نہیں تھے، وہ تو ٹیٹ فار ٹیٹ، آپ عزت و ناموس کا دفاع یہی تو ان کے پاس تھا، قومی غیرت، ملی غیرت، اپنی ذات کا دفاع۔ مال قربان کرو کس پر؟ آن پر، آن قربان کرو، جان کو قربان کر دو آن پر، مال کو قربان کرو جان، اور جان قربان آن پر۔ تو وہ کہتے ہیں فسببتہ یمکرون و یمکر اللہ، وہ یہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ ان کی ان چالوں کی ان کو سزا دینا چاہتا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ جب مکر والوں کو سزا دیتا ہے تو اس سے خیر پیدا ہوتا ہے۔ اگر ظالم کی کلائی نہ مروڑی جائے تو دنیا میں عدل قائم کیسے ہوگا؟ 6:45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ الحمد کا مقام سمجھو،
قطع دابر الذین ظلم، یہ قرۃ العین دیکھو 645، بہت اہم مقام ہے 645، قطع دابر القوم، قطع دابر القوم کیا معنی قرآن؟ یعنی ان پہ سپلائی لائن کاٹ دی گئی. ہاں یعنی ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہو نا تو ظلم کے وہ منبع بند کرو جہاں سے ظلم پیدا ہو. اب جوڑ ہے چاروں طرف آپ کے، ان کو تو آپ بند نہیں کرتے، کہتے ہیں فی سبیل اللہ خیرات کرو، چھڑکاؤ کرو، پیسے دو چھڑکاؤ کرنے کے لیے، مونٹین لائیں چھڑکاؤ کرتے رہے، تم چھڑکاؤ کرتے رہو اور مچھر اپنی جگہ پر پکتا رہے. کیوں؟ کہ جوہر موجود ہے. تو قرآن کہتا ہے جوہروں کو بند کرو. قطع دابر القوم، ظالم قوم کی جو جڑ ہے، جہاں سے ظلم پروان چڑھ رہا ہے وہاں پر جا کر اس کی جڑ کاٹو. اور جب ظالموں کی اس طرح جڑ کاٹی جاتی ہے تو پھر آگے کیا ہوا ہے؟ وکیل الحمد للہ رب العالمین، وکیل الحمد للہ رب العالمین. جب ظالموں کی جڑوں کو کاٹا جاتا ہے تو اس پر ترانہ حمد گایا جائے، الحمد للہ رب العالمین. یہ 645 جو تمہیں بتایا ہے، اچھا پڑھو نا. قطع دابر القوم، قطع 645، قطع دابر القوم، دابر جڑ یعنی پشتی بان. آج ظالم ظلم کرتا ہے اور اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ وڈیرا، رساگیر، جو اس کا پشتی بان ہے، وہ اس کو جا کر چھڑا لاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے پہلے ان پشتی بانوں کو پکڑو. تو کیا کہتا ہے؟ قطع دابر القوم، ملا یا نہیں؟ مل گیا. قطع دابر القوم الذین ظلموا، آگے کیا ہے؟ والحمد للہ والحمد للہ رب العالمین. یہاں ہے الحمد للہ رب العالمین، یعنی جب ظالموں سے اس زمین کو پاک کیا جائے گا نا پھر تم کہو گے الحمد للہ رب العالمین. ظالم بھی ہے، ظلم بھی کر رہا ہے اور کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین. تو یہ مذاق ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ مکر کر رہے ہیں آپ کے خلاف، اور ان کی تدبیر کیا ہے؟ گرفتار کریں، قتل کریں یا جلا وطن. یہ منصوبہ تھا 9:30 میں. اب اس کے بعد یہ سورج شروع ہو رہی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یعنی سورہ النحل کا جہاں ختم ہوتا ہے اس کے بعد یہ آیت سبحان الذی آئی ہے. تو دونوں میں کیا تعلق؟ یعنی وہاں پہ بھی حوصلہ دیا جا رہا تھا کہ ہم کریں گے اور اب بتایا جا رہا ہے کہ کر دیا. کیا کر دیا؟ نجات دلا دوں. کیا کس سے؟ ان کے مکر کے 3 جو دائرے تھے نا، گرفتار کر لیں یا قتل کر دیں. تو اللہ تعالیٰ تو ان کو عرش پہ اٹھا کر لے گئے، جن کو رسول پہ. روایت کو بات نہیں. اوہو، یہاں سبحان کیوں آیا؟ سبحان وہ پچھلی تمام چیزوں کی نفی کرنے کے لیے سبحان اس لیے آیا ہے کہ جس اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اگر وہ اپنے رسول کا دفاع نہ کرے تو وہ کمزور ہوا نا. اور کمزور کو ہم اللہ کیسے مان لیں؟ سبحان، جس اللہ پر میرا ایمان ہے وہ کمزور و ناتواں نہیں. میں ایسے کمزور و ناتواں اللہ کو نہیں مانتا. میرا اللہ قوی، قادر اور قیوم. اس کے قادر و قیوم ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہاں پر رات کے وقت لے گیا. اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت لے جانا، رات کے وقت لے جانا. اللہ اپنے رسول بندے کو لے گیا
رات کے وقت کہاں سے لے گیا؟ مسجد حرام سے. کدھر لے گیا؟ مسجد اقصی کی طرف. مسجد حرام تو متعین ہے نا. کیا ہے مسجد حرام؟ مکہ. مکہ. اور مسجد اقصی کیا ہے؟ فلسطین. ہم؟ فلسطین. ویسے تو مدینہ لیکن ویسے فلسطین. فلسطین. تو فلسطین یا مسجد اقصی جو ہمارے سامنے ہے، یاد رکھو یہ مسجد اقصی تو رسول اللہ کی زندگی میں تھی ہی نہیں. ساتھیا، مسجد اقصی جو آج ہم جسے مسجد اقصی کہتے ہیں نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 80 سال بعد ولید ابن عبد الملک کے دور میں بنائی گئی. جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کو، بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اس وقت کوئی مسجد نہیں تھی یہود کی. کھنڈرات تھے، کھنڈرات تھے. اور قرآن سے دلیل لو. قرآن یہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ 2 دفعہ ان کی مسجد جو ہے بنی اسرائیل کی وہ تباہ کر دی گئی، اور آج تک وہ مسجد تباہ ہے. ہیکل سلیمانی جسے کہتے ہیں نا. یہ دیکھو آیت نمبر 7. ہیکل سلیمانی. یہ کون کیا والا؟ 17/7. 17/7. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ. 7 اور 16. 70/7. كما داخلوا اول مرة وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. وہ وقت کہ جب تمہارے دشمن پہلی دفعہ اس مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے اس مسجد کو تباہ کر دیا جس طرح تباہ کرنے کا حق تھا، پھر دوبارہ انہوں نے اس مسجد پر چڑھائی کی اور مسجد کو توہو بالا کر دیا. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت مسجد اقصی نامی کوئی چیز تھی ہی نہیں. یہودیوں کی ایک ہی مسجد تھی. ایک ہی تھی، اور وہ مسجد آج تک ان کی نہیں بنی. وہ اس کے اوپر کہتے ہیں دیوار گریہ. آج بھی یہود اس کی تلاش میں ہیں، وہ تلاش مل ہی نہیں رہی. اس کی بنیادوں ہی کا تعین نہیں ہو رہا کہ وہ کہاں تھی. ایک دیوار کی نشاندہی ہوئی ہے 1933 میں. اس دیوار کے اوپر یہودی جاتے ہیں اور روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مسجد کو بنا سکیں. اب 1948 ان کی حکومت بھی قائم ہو گئی ہے، پھر بھی مسجد نہیں بن رہی. کیوں نہیں بن رہی؟ نہیں ہو رہا. ہاں نہیں، اس میں بڑی اہم بات ہے. یہ بائبل کی روح سے وہ بنا سکتے ہی نہیں، بنے گی نہیں. حضور بائبل وہ ہم الگ موضوع ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مسجد اقصی تو موجود ہی نہیں تھی. یہ مسجد اقصی جسے آج ہم کہتے ہیں یہ تو موجود ہی نہیں تھی. اور دوسری بات یہ رکھو کہ قرآن اس مسجد کی پہچان یہ بتاتا ہے بارکنا حولہ. یہ مسجد اقصی وہ تھی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے سرسبزی اور شادابی کے بے پناہ امکانات رکھے ہیں. اچھا، یہ جو مسجد اقصی یہود کی تھی اس کو بارکنا حولہ کیوں کہیں گے ہم؟ تو علماء یہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے ارد گرد انبیاء کی قبریں تھیں اور یہاں سے مزار پرستی کا جواز پیدا ہو گیا. وہ کون سی زمین ہے جہاں کوئی نبی دفن نہیں؟ ام من قریۃ الا خلا فیہا نذیر. کوئی زمین ایسی نہیں ہے، جو کوئی بستی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی اللہ کا نبی نہ آیا ہو، رسول نہ آیا ہو. ہر زمین، ہر بستی جو ہے وہ برکت والی ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی نبی تو دفن ہے وہاں پر. تو مسجد اقصی دراصل مسجد نبوی ہے، یہ مدینہ ہے. یہ مسجد اقصی مدینہ ہے. اور اس کی اب تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں کہ الاقصی اسم من اسماء المسجد النبوی. یہ صحابہ کے دور میں مسجد اقصی جو تھی وہ بیت اللہ نہیں تھا، وہ مسجد نبوی یعنی مدینہ تھا.
یعنی جو مسجد حرام ہے وہ بیت اللہ، خانہ کعبہ یعنی مکہ، اور مسجد اقصی جو ہے یہ ہے مدینہ منورہ۔ اور بارکنا حولو سے مراد وہ فیوز و برکات ہیں کہ جن کی وجہ سے وہاں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، اسلام پھیلا، دعوت پھیلی، اور وہ مرکز ثانی بن، اور اسی مرکز سے پھر آج دنیا جہان میں جو ہے وہ اسلام کا نور پھیلا ہے۔ تو یہ قباء ہے، مدینہ منورہ ہے، اور مسجد نبوی۔ چھوٹی سی بات اچھا، اب یہ ہے اسرا بعبدہ، اسرا بعبدہ لیلاً۔ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ اسرا بعبدہ لیلاً کا معنی ہے کہ نبی کو اللہ راتوں رات آسمان پر لے گیا، راتوں رات آسمان پہ لے گیا۔ پھر اختلاف ہے معراج کا، آپ کیا ہاں، معراج کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ روح کے ساتھ ہوا تھا یا روح اور بدن دونوں کے ساتھ ہوا۔ تو سیدہ عائشہ، سفیان ثوری اور سیدنا معاویہ اور صحابہ کی ایک جماعت کہتی ہے اورجن نبیو روحن، کہ آپ کی روح کو معراج کرایا گیا، جسم آپ کا مکہ وہ اپنے بسترے ہی پر موجود۔ تو لے کر جا تو قرآن کہتا ہے اسرا بعبدہ، بے روح ہی نہیں کہا، اسرا بعبدہ، اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو، اور بندہ جو ہے وہ روح مع الجسد ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اسرا ہوتا کیا، قرآن میں اسرا کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو قرآن حکیم نے اسرا جو ہے وہ استعمال کیا ہے روح مع الجسد، پورا بدن، پورے بدن۔ مثلا یہ 1181 دیکھیں، سورہ ہود جو ہے اس کی آیت نمبر 81 میں، 81 ہاں یہ سورہ ہود سیدنا لوط علیہ السلام کا مقام ہے۔ قالو یا لوطو انا رسول ربک، آنے والوں نے کہا ہے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ تجھے نقصان پہنچانے کے لیے تیرے ساتھ، تیرے اوپر پہنچ نہیں سکتے۔ اور آگے کیا ہے یہ قرآن، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ، کیا ترجمہ ہو گیا؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، کیا ہوا؟ رات کے کسی ٹکڑے میں، رات کے ایک حصے میں، جو ہم بتائیں گے آپ کو، آپ اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو یہاں سے کیا کرائیں؟ ہجرت کرائیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، پس لے جائیں اپنے اہل کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے وقت میں، رات کا ایک ٹکڑا، رات کے وقت میں آپ اپنے ایمانی ساتھیوں کو یہاں سے لے جائیں، یہاں ہم عذاب بھیج رہے ہیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اور جب اس مقام سے تم ہجرت کر جاؤ نا تو اس مقام کے ساتھ اپنے دل کو نہ لگانا، ہائے ہمارا کتنا اچھا گاؤں تھا، کتنی اچھی کوٹھی تھی، کتنا اچھا مکان تھا، کتنا اچھا باغ تھا۔ وَلَا يَلْتَفِتْ أَحَدٌ مِّنْكُمْ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اگر تمہارا ہجرت کے بعد بھی دل لگا ہوا ہے انہی حویلیوں میں جو چھوڑی ہیں تو ساری زندگی کا پچھتاوا رہے گا۔ تو یہاں سیدنا لوط علیہ السلام کا اسرا ہے، اور وہ اسرا کیا ہے؟ ہجرت ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ تو ہجرت کس لفظ کا مطلب ہے؟ فَأَسْرِ، اسرا کا معنی ہی ہوتا ہے رات کے وقت کسی مہم پر نکل جانا، رات کے وقت، رات کے وقت۔ اسرا یوسی کا معنی ہے رات کے وقت کسی مہم کو سر کرنے کے لیے نکل جانا۔ یہ 81 آیت ہے سورہ 11 81۔
آپ 1564 نکالو، 1564 سورہ الحجر آیت نمبر 64۔ اوہو، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ یہ ہجرت کے آداب بتائے جا اور انہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی حاصل کی اور آپ کی ہجرت بھی انہی خطوط پر تھی۔ فرماتے ہیں پس رات کے وقت لے جائیں اپنے ایمان والے ساتھیوں کو، اور کس طرح لے جانا ہے یہ دیکھو، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، کیا معنی مسئلہ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، قربان جائیں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، یہ ہے اسٹریٹجی اور حکمت عملی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہجرت میں جو قائد ہے وہ تو دارالامن پہنچ جائے اور جو امت ہے وہ ہندوؤں کے قبضے میں دے جائے، مرچے میں دے جائے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، ان کی پشت امت کو امن کی جگہ پہنچاؤ، آگے امت جائے تو امت کے پیچھے رہو، خطرے کے مقامات پر چھوڑ کر، خطرے کے مقام پر نبی قائد اور امن کی قریب امت۔ اتنا گڈریا پیچھے رہ رہے کہ آگے بھیڑوں کو بھیج رہا۔ ہاں، یہ تھا رسول اللہ کا عمل۔ آپ مکے میں اس وقت تک رہے ہیں تا کہ ایک بھی اہل ایمان جو جا سک ہجرت کر سکتا، جب تک وہ ہجرت نہیں کر گیا آپ نے ہجرت کر۔ کوئی حبشہ چلے گئے، مدینہ چلے گئے، اجازت دیتے گئے، جب آخری فرد بھی چلے پھر آپ نے ہجرت۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، ان کے پیچھے رہنا ہے، اور اگر قائد جو ہے وہ چھوڑ کر آگے چلا جائے اور امت کا اللہ ہی حافظ ہے تو کیا کریں گے؟ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور دیکھو جب ہجرت کر جاؤ تو ہجرت والے مقام کو للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیں۔ ہائے ہماری کوٹھیاں، ہمارے کارخانے، ہمارے دہلوی، ہمارا لکھنوی، وہ ساری چیزیں ہم لا یلتفت احد، ان کے ساتھ اپنی دلچسپی قائم نہ رکھنا۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور جہاں پر ہجرت کر کے جا رہے وہاں کوٹھیوں میں نہ کھپ جانا، ہر وقت ذہن میں رکھنا کہ ہجرت تم نے کیوں کی۔ اگر ہجرت کا مقصد ہی بھول گئے تو فائدہ کیا ہوا؟ یہ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ آیت نمبر 2 میں آ رہا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ 17/2 میں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ 17/2 میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو یہ ماقبل اصلاح کا کیا واقعہ بتاتے ہیں، کیا تعلق ہے اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان سے زمین کی طرف آنے لگے، روایات کیا کہتی ہیں؟ آپ کو کتنی نمازیں ملی؟ 50 لے کر چل پڑے۔ آگے پھر کون کھڑا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اتنی نہیں پڑھ سکے، ارجع الی ربک، او بابا محمد واپس جا، لا تستطیع امتک، تیری امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ تو صحیح بات ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے، واپس جا، ارجع الی ربک، فصل التخفیف، کم کرواؤ۔ تو آپ گئے، اللہ نے کہا اچھا 5 کام، تیرا کہتے نہیں ارجع الی ربک، 5، یہ 45 بھی نہیں ہو سکے۔ 8 دفعہ آپ بار بار گئے اور آخر کار 40 رہ گئے، چلتے چلتے 10 رہ گئی۔ فرمایا کہ واپس جا بابا، یہ بھی نہیں ہو سکے گا، ارجع الی ربک، 5 رہ گئی۔ موسیٰ نے کہا مجھے تجربہ ہے تیری امت 5 بھی نہیں پوری کرے گی، جا واپس۔ انہوں نے کہا نہیں یار اب تو مجھے شرم آتی ہے، 9 دفعہ تو جا چکا ہوں، 5 گڑبڑ ہوئی ہیں، تو اب میں واپس کیسے جاؤں؟ کہتا ہے اچھا نہ جا، تجھے وقت بتائے گا کہ تیری امت 5 پوری نہیں کرے۔ یہ مولوی نے بات کا اضافہ کیا ہوگا لوگوں کو بھارنے کے۔ اب بتایا یہ ہے کہ اللہ کو بھی نہیں پتا کہ اس کی مخلوق جو ہے وہ 50 نمازیں پڑھ سکتی ہے،
اور جو رسول مبعوث ہوا ہے امت میں اس کو بھی امت کا مزاج معلوم نہیں. اور بتا کون رہا ہے؟ موسیٰ جو وفات پا گیا، جو کبھی عربوں میں آیا نہیں. لیکن ان کی اپنی امت بڑی خراب تھی نا، انہیں تو اس کو اتنا تجربہ تھا کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے بہتر جانتا ہے. نعوذ باللہ محمد رسول اللہ سے بہتر جانتا ہے کہ تیری امت کا کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ یہودی ذہن ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ تیرا نبی تو بڑا سادہ لو تھا، ہمارا موسیٰ نہ ہوتا تو تم تو نمازیں ہی پڑھتے رہتے. اللہ کے بندو 50 نمازیں پڑھتے تو مزہ نہ آ جاتا. پورا دن میں نمازیں پڑھتے اور 24 گھنٹے کے اندر 50 نمازیں، ہر گھنٹے میں 2 نمازیں کم از کم، اور پھر وضو بھی کرنا ہے، پھر وضو پڑھنی ہے، پھر کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، زندگی بھی ہے. دیکھیے ما کان ربک نسیا، تیرا رب مخلوق سے بے خبر تو نہیں ہے. نہیں کی بات ہے. کیا اسے خبر نہیں؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. 14 جس رب نے پیدا کیا ہے وہ اپنی مشین اور مخلوق کو نہیں جانتا. موسیٰ آ کر بتائے گا. تو یہ کہانی جو گھڑی ہے، تو جب میں پہلی دفعہ گیا نا تو علامہ سعید شمالی لیکچر دیا کرتے، تو ایک دن کیف فرضت الصلاۃ یہی کہانی سنائی انہوں نے. میں نے سوال کیا، میں نے کہا استاذ اخبرنی کیف حاصل الحادثہ وکیف ان موسیٰ هو اعلم من اللہ سبحانہ وتعالی ثم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف حال. کہتا ہے استاذ القوم جہل، القوم جہل دا قل وتعاقل هؤلاء الجهلة إذا أخبرتهم بحقيقة فيسبوك أو يضربوك أو يطردوك. دع لهم دع قل وتعاقل. وہ میاں جاہل قوم ہے، خود بھی کھاؤ ہمیں بھی کھانے دو. ان کو حقائق سمجھاؤ گے جاہلوں کو؟ تجھے بھی ماریں گے مجھے بھی ماریں گے، چھوڑ ان کو، خود بھی کھاؤ ہمیں بھی کھانے دو. تو میں نے پوچھا کہ شیخ ما ہوا دین، انا ملک فہد المفضل. میرا کیا مذہب پوچھتے ہو؟ میں تو ملک فہد پر جان قربان کرتا ہوں. تو میں نے کہا شیخ لو كنت فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان ابو جہل متغلبا علی الکعبہ والرسول مطرودا، کہ اگر وہ وقت ہوتا کہ ابو لہب کا قبضہ ہوتا بیت اللہ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ ہوتی، وفی تلک الایام اذا كنت انت فمع من تكون انت؟ مع محمد مطرود طرید من الکعبہ، اتكون معه او تكون مع ابی لہب؟ کہتے استاذ لا تسألني مثل هذه الأسئلة توجه إلي الأسئلة كأني من الكفرة كأني من الكفرة. میں نے کہا لا يا أستاذ أنت لست من الكفرة ولكن أنت تسير سيرته. أنت تقول أنا مع الفهد لأنه متغلب على الكعبة، ولو كان أبو لهب متغلبا على الكعبة ونبينا طريد من الكعبة فأين كن أنت يا شيخ؟ أنت أخبر تعال بعد صلاة العشاء معي وتعشى. یا تم باخبر انسان ہو، میرے ساتھ عشاء کے بعد آنا، تو فلاں جگہ میرا ڈیرا ہے مسجد حرام میں، وہاں عشاء کے بعد شام کا کھانا کھائیں گے اور میرے ساتھ رہا کرو ہیں تعشى معي. تو میں نے کہا جزاکم اللہ خیرا. تو خیر یہ کیا ہو گیا کہ وہ اسراء ہو گیا، اور اب اسراء ہوتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا. آئیے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسراء کیا ہے. 20/77 20/77 موسیٰ علیہ السلام کا اسراء کیا ہے. اس کے علاوہ تو اسراء معراج کی کوئی قرآنی دلیل ابھی لاتا ہوں. خیر بھی نہیں ہے روایتی جو ابھی روایتی کو ٹھیک کرتے ہیں، ابھی پورے پس منظر کو سمجھ لیتے ہیں. 20/77
سورہ طٰہٰ آیت نمبر 77. موسیٰ علیہ السلام کا اسراء ہو رہا. ہاں اوحینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی فی البحر یبس. اب یہاں پر جو اسراء ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ آسمانوں پر لے جانا ہے. 20:77. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي. وہی ان اسر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی راتوں رات بندوں کہ تم میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ، عرش پر لے جاؤ. وہی اس لیے نازل کی تھی. ہاں ان کو ہجرت کروائی. یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کر ہجرت پر معمول ہوئے. اب 26/52 دیکھو. 26 اس سے کیا پتہ چلا؟ ہجرت اسراء جو ہے وہ ہجرت موسیٰ علیہ السلام. اب آیت 52 دیکھو. 26/52 26/52. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اور موسیٰ کی تو ہم نے وحی کی ان اسر بعبادی انکم متبعون کہ اے موسیٰ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ. اور یہ بات ذہن میں رکھ لو. کیا رکھ لو؟ انکم متبعون. کبھی قوم تمہیں چھوڑے گی نہیں. ہجرت بھی کرو گے تو تمہارا تعاقب کریں. یہ انتظام کر کے جاؤ. یہ انتظام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کرتے ہیں اور غار ثور میں آ گئے 3-4 دن باہر رہے تو کیوں رہے؟ آپ کو پتا تھا کہ ایک دن میں تو میں مدینہ پہنچ نہیں سکتا اور یہ میرا تعاقب کریں گے. تو آپ ایک ایسے مقام پر چھپے کہ ان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ وہاں ہو سکتے اور وہ تلاش کرتے رہے. جب وہ تلاش کرتے کرتے تھک گئے تو پھر آپ وہاں سے نکلے. اور پھر بھی ایک عجیب منظر پیش آیا. آپ ایک مقام پر تھے تو ایک شخص آ گیا اور اس نے آ کر کہا کہ ابو بکر تو ابو بکر ہے نا، اور یہ تیرے ساتھ آدمی کون ہے؟ انت ابو بکر ومن معک. یہ شخص تیرے ساتھ کون ہے؟ بتاؤ، سچ کہو. کیا کہو؟ یہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں. اگر کہو سچ تو جا کر مکے والوں کو بتا دے گا. اور جھوٹ سے صدیق نے بولنا نہیں. جھوٹ بول نہیں سکتا. تو صدیق کیا کہتا ہے؟ ھذا رجل یہدین السبیل. یہ ایک انسان ہے، رجل ہے، 2 مطلب یہدین السبیل جو مجھے راستہ دکھا رہے. رجل یہدین السبیل، یہ راستہ دکھانے والا انسان. اب وہ سمجھا کہ اس کی عقلی سطح اتنی ہی تھی کہ یہ کسی جگہ جا رہا ہے، اس کو راستے کا پتہ نہیں ہے، تو یہ دلیل ہے، گائیڈ ہے. اور آپ کا مقصد تھا کہ دین و دنیا کا راستہ میرے بتانے والا امام ہے. تو یہ ہے صدیق، سچ بول. رجل یہدین السبیل. اب ہم ایک اور مقام دیکھتے ہیں 44/23 میں. یہی ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پھر اسی اسراء کے ساتھ آیا ہے. 44/23 یہ ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا جو باہر کا جدا جدا ہونا تھا، اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا. پھر یہاں ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 23. 24/23 44/23 فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. آیت کون سی؟ 23 44 سورہ. لے جاؤ راتوں رات میرے بندوں کو اس مقام سے امن کی طرف، اور یاد رکھو انکم متبعون، you would be followed.
تمہارا تعاقب ہوگا، تمہارا پیچھا کریں گے، اس کا انتظام کر کے جائیں۔ ان مقامات سے اسراء کے باب میں پتہ چلا کہ الاسراء فی القرآن ہی الہجرہ، ہجرہ من مکان الی مکان آخر، الاسراء ہی الہجرہ من مکان الی مکان آخر۔ اب ایک قرآن فہمی کی danger zone to escape. اب ایک اور اصول سمجھ لو، ایک ہائپوتھیسس ہوتا ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ کے اندر ہجرت نہیں ہے بلکہ عرش پر، آسمانوں پر رسول کا لے جانا ہے۔ اس کو کیا ہم کہتے ہیں؟ ہائپوتھیسس۔ ہم فرض کر لیتے ہیں مفروضہ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جتنی سچویشن ہمارے سامنے ہے اس کو یہ بات ایکسپلین کرتی ہے۔ اگر ایکسپلین کرے تو ورکنگ نالج کے طور پر ہم اسے قبول کر لیتے ہیں، اور اگر سچویشن قبول نہ کرے تو ہم قبول نہیں کرتے۔ اب ہم فرض کر لیتے ہیں یہ سچ 17/1 میں، کہ 17/1 میں کیا ہے کہ اسراء جو ہے وہ ہے آسمان پر لے جانا، ہم مان لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم مان لیتے ہیں تو قرآن اس کو نہیں مانتا، ہمارے اس مفروضے کو قرآن تسلیم نہیں کرتا، اور وہ تسلیم بھی نہیں کرتا اسی سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 1 اور آیت 93 نکالو، آیت 93۔ آیت 93 جو ہے یہ شروع ہوتی ہے، اصل میں یہ بات 90 سے شروع ہوتی ہے اور 93 تک یہ ایک یونٹ ہے، وحدت ہے۔ یہاں پر کفار یہ کہہ رہے ہیں کہ اے رسول، دیکھو، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، وَقَالُوا، اور وہ کفار کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کب ایمان لاؤ گے؟ پورا کب ایمان لائیں گے؟ یہ سارے اس میں ڈیٹیلز ہیں۔ جب یہ مطالبات، عجیب و غریب باتیں نہ دکھیں۔ وہ یہ مطالبات یہ ہیں، نمبر 1، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، کہ دیکھو ہم صحرائی لوگ ہیں، ہمیں پانی نہیں ملتا، تم اللہ کے محبوب نبی ہو، فرستادہ ہو، تو اس زمین کی طرف اشارہ کرو، چٹان کی طرف، صحرا کی طرف، اور یہاں سے چشمہ ابل پڑے، کوئی فائدہ بھی تو ہو نا ہمیں۔ مان لیں گے بشرطے کہ تفجر لنا من الارض ینبوعا، چشمہ ابلے، میٹھے پانی کا، ٹھنڈے پانی کا، ہم مان لیں گے تجھے۔ یہاں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ، جب تک تم عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ، بریکٹ میں۔ نہیں، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، نہ پھوٹ پڑے ہاں آپ وہ کے آگے ذات سے ہمارے لیے زمین میں چشمہ۔ ایک بار، اور تکون لک جنت من نخیل وعنب، دیکھو تم تو کوئی امیر آدمی نہیں ہو، طائف اور مکہ کے عمراء، تم تو یار اتنے امیر نہیں ہو نا، تمہارے پاس باغات بھی نہیں ہیں، کھیت کھلیان بھی نہیں ہے، تمہارے جو ایمان لانے والے وہ بھی بڑے کمزور سے لوگ ہیں، غلام ہیں، تو چلو تم اللہ کے جو محبوب ہو تو اللہ کو کہو یہ ہمارے سامنے یہ باغات، کچھ لیے ایک باغ ہی پیدا کر دو، اور باغ بھی ہو کس کا؟ کھجوروں کا، انگوروں کا، انگور تو شراب کا ذریعہ بنتے تھے اور یہ کھجور کی بھی کرتے تھے۔ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، تو یار باغ قائم کیسے رہے گا؟ ان کے بیچ میں نہریں بہا دو۔ پھر یوں کر کہ اس باغ کو سر و شاداب رکھنے کے لیے چشمہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ صحیح بات کو دیکھو، پھر کہا خود کریں گے۔ اور تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، تو کہتا ہے تو اللہ کو بڑا محبوب ہے، ہم تو انکار کر کر کے یار تھک گئے، اگر واقعی تو اللہ کا محبوب ہے تو ہمیں تو
غرق کر دینا چاہیے تھا اللہ کو. آسمان گرا. ہم تو تیرا ماننے کا نام نہیں لے رہے. تیرا اللہ اس کو غصہ نہیں آتا ہمارے اوپر؟ تو کوئی ہمارے کو ایٹم بم گرا دے. اب اس کو تو ایٹم بم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو کوئی آسمان سے ٹکڑا اتار دے، کوئی بادل ہمارے اوپر، بجلی گرا دے ہمارے اوپر. تیرا اللہ قادر نہیں ہے تو ہمارا بیڑا غرق کر دے. او تاتی باللہ والملائکۃ تبیلا. دیکھ ہم تیری دن رات توہین کرتے ہیں، تجھے نہیں مانتے، تیرا کلمہ نہیں مانتے، تو اتنا ہی کرو کہ تیری مدد کے لیے اللہ آ جائے، ملائکہ آ جائیں، وہ تیری مدد کرے. اور یکون اللہ کا بیت من زخرف، یا کوئی ایسا کر کہ تیرے لیے کیا ہو، محل ہو سونے کا. ہمارے تو عمرہ محلات میں رہتے ہیں، تیرے لیے کٹیا بھی نہیں ہے، تو کوئی محل ہو. اور اگلی بات ہے او ترقا فی السماء، آسمان پہ چڑھ جاؤ. اللہ کا رسول ہے تو بھائی چڑھ کے دکھاؤ ہمیں اڑنا مطلب آسمان پر. اچھا آسمان پہ چلے جاؤ نا ہمارے سامنے. اب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جو ترقہ فی السماء کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، اور پہلی سورت کی پہلی آیت میں وہ آسمان پہ جا چکے ہیں اور واپس آ چکے ہیں، اور سارے ان کو نشانات دکھائیں. تو ترقہ فی السماء کی الفاظ بھی نہیں ہے. اگر آسمان پہ چڑھنے کی واضح بات اس طرح بھی تو ہو سکتی تھی نا. نہیں، یہ واضح مطالبہ ہے کہ تو ہمیں آسمان پہ چڑھ کے دکھا دے. اور آگے دیکھو وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، وہ خواب کی بات نہ کرنا، میں خواب میں ہو آیا ہوں. لَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، یہ لکھا ہوا ہے. ہاں، تیرے چڑھنے پر ہم ایمان نہیں لائیں گے حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ. بھئی تم کہتے ہو میں چھت سے ہو آیا ہوں، ہمیں کیا ثبوت؟ ہم کہتے ہیں چھت پہ ہم نے گیند پھینکا تھا نا، وہ گیند واپس لاؤ. ہم کیسے مان لیں تو موجی میں اوپر سے ہو آیا ہوں؟ مطلب اوپر سے کوئی نشانی ہمارے سامنے جاؤ اور اوپر سے اللہ تعالیٰ سے کتاب لکھوا کر لاؤ، خالی ہاتھ جاؤ اور اوپر سے واپس آؤ تو اللہ کی کتاب نے اس پہ اللہ کے دستخط ہو. اور اگر لے بھی آتے انہوں نے پھر نہیں ماننا. اور وہ بھی کتاب بھی ہونا چاہیے انڈرسٹینڈیبل. کتاب کسی اور زبان میں لکھی ہو، ہمیں کیا خبر؟ بڑے ڈیمانڈنگ تھے، بڑی ڈیمانڈ کرتے تھے. تو ہمارے سامنے چڑھو، کتاب لاؤ اور کتاب نہ کرو. وہ کافر بھی کہتے کتاب کو سمجھنا چاہیے یار، ہماری طرح نہیں تھی. وہ تو کہتے کتاب انڈرسٹینڈیبل تو ہونی چاہیے، نہ کرو وہ پڑھ تو لیں، ہمیں سمجھ تو آئے. جناتی زبان ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا، تو ہمیں مردوں کو ثواب پہنچانا ہے. وہ شاید مردوں کو ثواب پہنچانے کے قائل نہیں تھے، ورنہ کہہ دیتے پڑھتے رہیں گے یار بلا سوچے سمجھ. ہاں، اب یہ مطالبات ہیں. ان میں ایک مطالبہ کیا ہے؟ آسمان پر چڑھ کر کتاب لانا، کتاب انڈرسٹینڈیبل ہو. تو رسول کو کیا کہنا چاہیے؟ یار کل تو میں چڑھ کے گیا تھا، تمہارے سامنے چڑھا، آیا واپس، ساری علامات بتائیں. تو کیا جواب دیتے ہیں؟ سبحان ربی. اور یار یہ جو تم نے مطالبات کیے ہیں نا، یہ رسالت کے مطالبات نہیں ہیں، یہ تو الوہیت کے مطالبات ہیں. میں نے تو ان میں سے کوئی دعویٰ نہیں کیا. مطلب یہ پروردگار کے یہ کام تو اللہ کے کرنے کے ہیں، میرے کرنے کے. میں تو رسول ہوں، میں تو تمہارے پاس پیغام لایا ہوں. تم کہتے ہو پیغام کو تب مانیں گے جب یہ کرو. بھئی یہ کیا بات ہے؟ آئی ایم اونلی میسنجر. میں تو ایک میسج لے کر آیا ہوں جو تمہاری فلاح کے لیے. ماننا چاہتے ہو مانو، نہیں. اب ایک آدمی کہتا ہے جی میں ڈاکٹر ہوں، ہم کہتے ہیں بھائی ثبوت دو. وہ کیا کہتا ہے؟ میں تمہیں آسمان پہ اڑ کر دکھا سکتا ہوں، میں اڑ کر دکھاتا ہوں تمہیں. ہم کیا کہیں گے؟ نہیں مان، اس سے علاج نہیں کروائیں گے. اگر اس بات پر ماننا ہے تو ہم کوے اور چڑیاں اور چڑیلیں اور گدھیں اڑ رہی ہیں، تو اس سے زیادہ بہتر طور پر تو ان سے علاج نہ کروا لیں. وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، دلیل کیا ہے؟ اور جی میں تمہیں سمندر پر پانی پر تیر کر دکھا سکتا ہوں بغیر کشتی کے. پانی پہ چلتا ہوں، میں ڈوبتا نہیں.
تو ہم کہیں گے مچھلیوں پہ زیادہ حق رکھتی ہیں، ان سے کیوں نہیں علاج کرتے؟ کرتب مداری ہو. تو اس کا علامہ غزالی نے بہت اچھا جواب دیا ہے. فرماتے ہیں کہ دعوے اور دلیل میں منطقی لزوم ہونا چاہیے. دعویٰ ہے طبیب ہونے کا، دلیل کیا ہے؟ آسمان پہ اٹھتا، میری کھڑاویں اٹھتی ہیں، میں دیوار پر بیٹھا، دیوار چل پڑی. یہ کھڑاؤں کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے. اور یہ دیوار چل پڑی. وہ علی قلندر دیوار پر بیٹھے تھے، ایک جوگی ہے ان کو قتل کرنے کے لیے، انہوں نے کہا چل دیوار اتنی تیز کہ گھوڑے اور وہ بھی پیچھے رہ گئے، اور جوگی کی ماں مر گئی، وہ وہیں کھڑا رہا. اور پتہ نہیں یہ ماں مارنے کا کیوں ہمیں شوق ہے، ہر ایک کی ماں مارتے، تو اس کی ماں مر گئی. گنج بخش جو ہے نا، ان کے پاس ایک ہاں. آدمی آیا، میں اڑ کے اڑ کے گیا، تو انہوں نے کہا کھڑاویں جس نے ان کو کہا جاؤ اس کو نیچے لے کے، وہ کھڑاویں کے سر پہ مار مار کے نیچے لے کے. تو وہ کیا ہوا کہ کہتا ہے اللہ کا رسول فرماتے ہیں سبحان ربی، اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ ان کو جواب دو. تو اللہ کہتے ہیں ان کو کہو کہ کیا میں کل معراج نہیں کروائی میں نے، اب دوبارہ کروانا چاہتے ہو؟ قل سبحان ربی، کہو کہ میرا رب اس سے پاک ہے کہ وہ اس طرح کے مطالبات کو قابل اعتنا سمجھے. سبحان ربی. اور آگے فرمایا حال کنت الا بشر رسولا، او میں پہلے بشر ہوں بعد میں رسول ہوں. یہ تو الوہیت کے کام ہے، میں تو بشر ہوں، میں نے کبھی ان میں سے کوئی دعویٰ کی ہے؟ یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر اسراء اور معراج پہلے ہو چکا تھا آیت نمبر 1 میں، تو ان کو کہنا چاہیے تھا یار یہ تو میں سارے کام کر چکا ہوں، پھر بھی تم نہیں مانتے. آپ کی انگلیوں سے چشمے بہے، ہماری روایات کے تحت آپ کو درختوں نے آپ کے ارد گرد آ کر حصار ڈالا، کینکریوں نے کلمہ پڑھا، اور یہ پھینکا اور وہ ہو گیا، سارا کچھ ہے. تو ان میں سے تو وہ کہتے سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، تو میں تو بشر رسول ہوں، میں نے تو ان میں سے کوئی دعویٰ نہیں کی. تو یہ آیت 93 کا مجموعہ آیت نمبر 1 کو کنٹراڈکٹ کر. لہٰذا اسراء کیا ہے؟ الاسراء هو الہجرہ یا ہی الہجرہ من المکہ الی المدینہ. اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ ہجرت کیوں کروائی گئی؟ ادھر لکھا ہے کہ باقی احوال سورہ نجم میں ہے، اس پہ کون سا احوال ہے معراج؟ سورہ نجم. پہلی بات یہ ہے کہ سورہ نجم جو ہے وہ نبوت کے 5ویں سال ہے، اور بنی اسرائیل جو ہے یہ 11ویں سال نزول میں. تو وہ واقعہ اگر 5ویں میں ہو چکا تھا، بڑا واقعہ ہے، تو پھر یہ کیا تو منطقی ترتیب کیا ہوا؟ ویسے نجم میں ہے کیا؟ والنجم اذا ہوا، یہ کل بات کریں گے. والنجم اذا ہوا. آج تو ہم نے اسراء کو آیت نمبر 1 اور 93 کا جو مجموعہ ہے اس کے مابین تضاد کا. کل ہم بات کریں گے کہ اسراء کی حکمت کیا ہے، اور ساتھ سورہ نجم جو ہے وہ کیا بتاتی ہے، اور خود متقدمین نے سورہ نجم کے بارے میں کیا کہا ہے، مودودی صاحب خود کیا کہتے ہیں، اس پہ ہم کل بات کریں گے.